السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر۔ 15 یا 16 سپٹمبر کی بات ہے، ڈپٹی کلیکٹر کسٹمز اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن رضا نقوی کو ایک خفیہ اطلاع ملتی ہے کہ گلزار ہجری کے علاقے میں، سوراب گوڈ کا علاقہ ہے، وہاں سر سید چوک پر ایک گودام میں چھالیا کی بڑی کھیپ موجود ہے، جس پر ایک ٹیم جو کہ ان کے افسر تھے شمس، اس کی سربراہی میں رضا نقوی تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے۔ ان کی سربراہی میں ایک چھاپا مارا گیا۔ چھاپا مارنے کے بعد اس گودام سے 25 ٹن چھالیا برآمد ہوئی، جس کی مالیت اگر دیکھی جائے تو 2.5 کروڑ روپے کے قریب بنتی ہے۔ یہ چھالیا برآمد کر کے ان کو اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن انفورسمنٹ کے آفس منتقل کر دیا گیا۔ یہ تو ایک روٹین کی کارروائی تھی، چھالیا برآمد ہوئی، وہاں پہ کر دی گئی۔ اب یہ چھالیا کس کی تھی، اس پہ معاملات ہوتے رہے۔ کچھ کسٹم افسران کے ہی فون آئے کہ یہ چھالیا چھوڑی جائے۔ اچھا، جس ٹائم یہ چھاپا لگ رہا تھا مزاحمت کا خدشہ تھا، تو مزاحمت کے خدشے کے پیش نظر ایک دوسری ٹیم بھی کسٹم انفورسمنٹ کی بلائی گئی، اے ایس او کی، وہ بھی پہنچ گئی، لیکن کچھ اتنی زیادہ مزاحمت ہوئی نہیں۔ کسٹم افسران، ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کسٹم افسران مقرب چیمہ اور قاسم رانجھا، انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ کسی طریقے سے چھالیا چھوٹ جائے، لیکن بات یہ تھی کہ اس بیچارے اسمگلر کے ساتھ بھی گیم ہو گئی، جس کو ہم گیم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کسٹم کی لائن پہ وہ چھوٹا اور دوسری کسٹم کی پارٹی نے ادھر چھاپا مار دیا، یعنی اس لائن پہ نکل کے آیا۔ اب یہ ہمدرد چوکی، موچکو چوکی سے نکل کے مال ادھر پہنچایا اور دوسری کسٹم کی لائن پہ چھاپا پڑ گیا۔ اب معلوم ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ چھالیا آئی تھی پہلے موچکو چوکی پہ، وہاں پر مقرب چیمہ کی پوسٹنگ تھی، وہاں سے یہ گئی ہمدرد چوکی پہ جہاں پر قاسم رانجھا کی پوسٹنگ تھی، اور وہاں سے یہ چھالیا لائن وہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی نہیں روکتا، اگر زیادہ روک لیا تو ان کی 8 گاڑیاں نکال دی، 2 گاڑیاں پکڑ لیں۔ یہ والا کہانی جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے، وہ سب ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں اور سبھی جانتے ہیں۔ اس طریقے سے لائن ہوتی ہے اور باقاعدہ پیمنٹس کہاں ہوتی ہیں، کس طریقے سے ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو ہم ماضی میں بھی بتا چکے ہیں۔ تو وہاں سے یہ چھالیا وہاں پہنچی، پھر معلوم ہوا کہ چھالیا کس کی ہے، تو معلوم چلا کہ نظام کی ہے، پھر کہا کہ جی نقیب اللہ کی ہے اور جمعہ خان کی چھالیا ہے۔ اب ان میں سے چھالیا کس کی تھی، پھر مقدمہ درج ہوا، یعنی ان کسٹم افسران کی بھی ڈپٹی کلیکٹر جو رضا نقوی ہیں، انہوں نے اپنا کام ایمانداری سے کیا اور کسی کی بھی نہ سنی۔ بات یہ ہے کہ جو چیزیں اس شہر میں آ رہی ہیں، اسمگلنگ پہ بڑی سختی کی ہوئی ہے، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے کسٹم انٹیلیجنس اور انفورسمنٹ کو ضم کرنے کی بھی کہانیاں چل رہی ہیں، لیکن یہ اسمگلنگ جو ہے رک نہیں پا رہی، اس میں کسٹم کے افسران ہی ملوث ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسٹم کا جو ڈپٹی کلیکٹر آتا تھا اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن کا، یہ ایک بہت اہم ادارہ ہے اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن، جس کی ذمہ داریاں ہیں کہ اسمگلنگ کو روکے۔ تو جو بھی ایس او کا اسسٹنٹ کلیکٹر ہوتا تھا یا ڈپٹی کلیکٹر ہوتا تھا، اس کی وہ اپنی ٹیم خود اپنی مرضی سے بناتا تھا۔ اب ٹیم اپنی مرضی سے نہیں بنا پا رہے، وہ اس وجہ سے نہیں بنا پا رہے کہ کسٹم کے کلیکٹر ہیں باسط مقصود عباسی، ان کے آنے کے بعد افسران، کچھ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کام کرنے کوئی تیار نہیں ہے۔ اتنا بڑا اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن ہے، صرف 3 ایس پی ایس جو ہیں ان کے ساتھ اس وقت نوکری کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک ایس پی ایس حبیب میو ہیں، ان کو لاہور سے لا کے یہاں پوسٹنگ دے دی گئی ہے۔ اب ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن لاہور سے پوسٹنگ دی ہے، جس کی وجہ سے افسران بڑا پریشان ہیں۔ ایک آفتاب کلوڑو ہیں اور ایک اظہر ملک ہے، یہ ان کے ساتھ نوکری کر رہے ہیں۔ باقی 3 ایس پی ایس کے اوپر پورا اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب
مقرب چیمہ، قاسم رانجھا سمیت کئی افسران ہیں، ان کی لائنیں بنی ہوئی ہیں، چھالیہ شہر میں آ رہی ہے، پھر دوسری ٹیم چھاپے مار رہی ہے. تو یہ ایک بڑی تشویش کی بات ہے. کسٹم افسران، کسٹم حکام میں بھی جو ہے بے چینی پائی جاتی ہے کہ کس طریقے سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن یہ اس طریقے سے کہانی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ ایسو کے افسران کہتے ہیں کہ ہمیں نفری چاہیے. سعید اشرف وہ روسٹر تیار کرتے ہیں. اگر 100 کی نفری چاہیے تو وہ روسٹر بنا کے 100 کی نفری فراہم کر دیتے ہیں. اس میں CHO ہیں شبیر، ان کا بھی اہم کردار ہے. ذرائع کے مطابق افسران انہیں پیسے دیتے ہیں، مبینہ طور پر رقم دیتے ہیں، اس کے بعد ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے. اگر آپ مقرب چیمہ اور قاسم رانجھا کی پوسٹنگ دیکھیں تو کبھی وہ ہمدرد پہ ہوں گے، کبھی موچکو پہ ہوں گے، کبھی یہاں ہوں گے، ہٹیں گے بھی تو 2 مہینے بعد 1 مہینے بعد واپس آ جائیں گے. تو یہ روسٹر بنانے والے کا کام ہوتا ہے، وہ پیسے لیتے ہیں، ورنہ وہ اندھیری وادیوں میں دھکیل دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی یہاں ڈیوٹی کرو، وہاں ڈیوٹی کرو. یہ سب چیزیں کسٹم حکام بھی جانتے ہیں، ناظرین بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے. محکمہ پولیس میں بھی یہی ہو رہا ہے اور یہ کسٹم میں بھی یہی صورتحال چل رہی ہے کہ اگر پیٹ بھرے گا تو آپ کو اچھی ڈیوٹی ملے گی، ورنہ اسی طریقے سے آپ در بدر ہوتے رہیں گے. تو کہانی ساری یہ ہے کہ رقم دے کے پوسٹنگ ہوتی ہے. تمام ریکارڈ دیکھا جائے ان افسران کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اب یہ ریکارڈ چیک کرنا تو افسران کا کام ہے. یہی افسران گھوم پھر کے کیوں آتے ہیں؟ کیا دوسرے نہیں ہیں؟ دوسرے بھی پریونٹیو افسران ہیں، کتنے لائن لگی ہوئی ہے، تعداد ہے. لیکن یہاں پہ کچھ افسران پورٹس چلے گئے، کچھ ایئرپورٹ چلے گئے ہیں ٹرانسفر کروا کے، اس وجہ سے کہ وہ دل برداشتہ ہیں. لیکن جو یہاں ہیں وہ بھی باریک کام دکھا رہے ہیں اور تمام کام چل رہے ہیں. اسی کی اگر بات کی جائے کہ ایسو کی بات کی جائے، اس میں ایک پریونٹیو آفیسر ہے علی رضا، سنا ہے کہ بڑے قابل ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی پرائیویٹ لوگ مبینہ طور پر کام کرتے ہیں. یہ بھی راتوں کو جاتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں، فیکٹریوں پہ گوداموں کے تالے کاٹتے ہیں، اور تالے کاٹنے کے بعد اگر مال مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو بس خیر. لیکن بات یہ ہے کہ انفارمیشن پکی ہونی چاہیے تو اس کے بعد اتنی بڑی کارروائی کریں، ورنہ اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. اس ضمن میں آپ کو کئی مزید یہ علی رضا جو پریونٹیو آفیسر ہیں یا ان کی جو ٹیم ہے، ان کے بارے میں اگلے پروگرام میں انکشاف کروں گا کہ کس طریقے سے FIA سے سگریٹس بھی نکلیں اور پورٹ سے جو ہے وہ موبائل بھی کس طریقے سے باہر جا رہے تھے کہ وہاں پر KPT کی سیکیورٹی نے جو روکا تھا. اور اس کا میں اگلے پروگرام میں آپ سے تذکرہ کروں گا. فی الحال میں یہ چھالیہ کی بات بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے لائن پہ آئی. وہ اسمگلر بیچارہ جو تھا اس نے تو پیمنٹ بھی پوری کی کسٹم افسران کو، لیکن اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور یہی چھالیہ جو پکڑی گئی. اس ضمن میں مزید اہم انکشافات اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے کریں گے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.